अस्सलाम वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं पसे पर्दा और मैं हूं नादिया नकी। कलअदम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से गुज़िश्ता रोज़ जैसे ही मुआहदा तय पाया है उसके बाद बहुत सारे ऐसे सवालात हैं जिस पर आप देख रहे होंगे कि सोशल मीडिया क्या अवाम भी ये जानना चाहते हैं कि हुकूमत ने आखिर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो कि कलअदम है उससे क्या मुआहदे किए हैं। आज एक कोर कमेटी का इजलास भी वज़ीर आज़म इमरान खान ने तलब किया है और इसमें अपनी जो कोर कमेटी है पार्टी की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उनको एतमाद में लिया जाएगा और इसके अलावा मईशत के हवाले से और दीगर जो मामलात हैं वो भी ज़ेर बहस आए हैं। लेकिन बहरहाल जो मुआहदा कल हुआ उसके बाद जिस किस्म की हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब मौजूद थे, 3 वफाकी वज़रा के 2 वफाकी वज़रा और 1 नेशनल असेंबली के स्पीकर मौजूद थे। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत कुछ अयां हो जाता है जिस पर आज हम बात करेंगे। इसके अलावा आपको ये भी बताते चलें कि जो मंदरजात हैं इस मुआहदे के वो अभी तक सामने नहीं आए हैं। अलबत्ता ज़राए की इत्तलात से 3-4 मोटी मोटी बातें जो हैं वो सामने आ गई हैं कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जो मुज़ाहिरीन हैं वो पुरअमन रहेंगे और लॉन्ग मार्च और इस किस्म की जो जमा हो जाता है और जो धरने किए जाते हैं वो नहीं किए जाएंगे। उनके लीडर साद रिजवी साहब की रिहाई अदालतों के थ्रू ही हो सकती है, उसी तरह होगी, लेकिन हुकूमत जो है वो किसी किस्म की रुकावट नहीं डालेगी। अलबत्ता 2 बयान जो हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं, मायने खेज भी हैं, जिसमें मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने ये फरमाया था कि अगर मुआहदे की पासदारी नहीं की गई या उसमें खयानत की गई या किसी भी शख्स को गिरफ्तार किया गया तो फिर ये मुआहदा अबॉलिश कर दिया जाएगा और हम पहले से भी ज़्यादा ताकतवर होकर सामने आएंगे। दूसरी जानिब ये जो दूसरे मौलाना साहब हैं, मौलाना बशीर फारूकी साहब, उन्होंने कहा कि इस मुआहदे में आर्मी चीफ का भरपूर किरदार है क्योंकि वो 1000% अमन चाहते हैं। लिहाजा ये भी सामने आ गया कि इस मुआहदे के पीछे या मुज़ाकरात की मेज़ पर या उनको जिसे कहते हैं कि किसी तरह से मनवाने के पीछे वंस अगेन एस्टैब्लिशमेंट ने अपना किरदार अदा किया है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा मैं कहूँगी बड़ी अजीब बात सामने आई वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उस हवाले से। बहरहाल आज इसी पर हम बात करेंगे और इसके असरात क्या होंगे इस मुआहदे के, उस पर बात करेंगे, न सिर्फ पाकिस्तान पर बल्कि मौजूदा हुकूमत पर और आने वाली हुकूमतों पर। अपने मोहतरम मेहमानों का मैं तारुफ कराती चलूँ। हमारे साथ हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कौमी असेंबली के मेंबर हैं आफ्ताब जहांगीर साहब जो कि पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी रिलीजियस अफेयर्स भी हैं, लेकिन इस पूरे उलमा मशाइख की कॉन्फ्रेंस हो, मज़ाकरात हों, कहीं हमें नज़र नहीं आए। दूसरी जानिब हमारे साथ हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब और हमारे साथ होंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कौमी असेंबली के मेंबर अली गौहर बलोच साहब। आप तीनों मेहमानों का शुक्रिया। आफ्ताब साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूँगी। जैसे मैंने कहा कि कल पहली बार मैंने ये देखा कि कल तो जो वफाकी वज़ीर हैं रिलीजियस अफेयर्स नूरुल हक कादरी साहब वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं थे। हमने फॉरेन मिनिस्टर को देखा, हमने वज़ीर मुमलिकत अली मोहम्मद खान साहब को देखा, नेशनल असेंबली के स्पीकर को देखा। इससे पहले जो उलमा की कॉन्फ्रेंस हुई उसमें आप भी नहीं थे, शेख रशीद साहब थे, चले नूरुल हक कादरी थे, ताहिरुल अशरफी थे, उन दोनों को तो बाहर ही कर दिया गया था। तो जिस किस्म की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उससे मुझे ऐसा लग रहा है, आई मे बी टोटली रॉन्ग, जैसे हमने फ़िक़ों को भी बाकायदा एक तरफ कर दिया है कि दिस इज़ अ फर्दर डिवीजन दैट वी हैव क्रिएटेड बाय नॉट हैविंग द रिलीजियस अफेयर मिनिस्टर और यू फॉर दैट मैटर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया नादिया कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मौका दिया। और हमने तो दिया लेकिन आप ही की हुकूमत ने आपको मौका न दिया पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी रिलीजियस अफेयर्स होने के बावजूद। अच्छा, और ब्रिगेडियर साहब को और अली बलोच को मेरा सलाम। देखें, पहली बात तो ये कि ये जो जितना एपिसोड हुआ है मैं इसकी शदीद अल्फाज में मज़म्मत करता हूँ। उसकी वजह क्या है? वजह यह है कि पहली कि ये तो एहतजाज होना नहीं चाहिए था। एहतजाज करना हर एक का जमहूरी हक़ है, लेकिन एहतजाज पुरअमन। और जब मजहबी जमातें जो कि अमन की दाई हैं, जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात करते हैं, उनका काम ही यही है कि लोगों को अमन की तरफ लेकर आएँ, लोगों को तशद्दुद से दूर रखें। लेकिन हमने जो कुछ देखा पिछले दिनों वो आपके सामने है कि जिसके अंदर हमारे 6 सिपाही, आज एक ASI और शहीद हो गए। बिल्कुल। अच्छा, अब मुझे बताएं कि मैंने एक तस्वीर देखी जो कि एक बच्चा अपने बाप की लाश के ऊपर खड़ा है और उस वक्त उसको उसका चाचा या भाई या मामू या जो भी रिश्तेदार था उसको दिलासा दे रहा है। क्या ये किए बगैर बातचीत नहीं हो सकती थी? लेकिन जब हुई बात तो मैं पार्टी का मेंबर हूँ, मैं पार्लियामानी सेक्रेटरी हूँ, मैं ये कहता हूँ कि उसको उस वक्त अगर वादा किया गया था तो उसको पार्लियामेंट में लेकर आना चाहिए था। यानी अप्रैल में जो किए गए थे। जी।
لیکن جب وہ نہیں لے کر آئے تو کم سے کم اتنا تو معلوم ہونا چاہیے تھا کہ وہ کیا وجوہات تھیں کہ جس کی وجہ سے ہمیں نہیں لے کر آئے. اسی طرح اب جو معاہدہ کیا گیا ہے, اگر اس معاہدے کو جو کچھ چند چیزیں ہمیں میڈیا کے ذریعے معلوم ہو رہی ہیں, اور جو کل مفتی منیب صاحب نے اور شاہ محمود قریشی صاحب نے جو پریس کانفرنس کی ہے, اس کے حساب سے اس میں ہے کیا, مجھے یہ سمجھ نہیں آئی. وہ وڈرا کر گئے ہیں فرانس کے وجہ سفیر کو باہر بھیجنے سے. وہ گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ جی ہم نے مقدمات ختم کر دیں گے لیکن عدالتوں کے تھرو. اچھا, اس کے بعد آئندہ کوئی بھی پرتشدد احتجاج جو ہے ٹی ایل پی نہیں کرے گی, تو پھر باقی بچا کیا؟ اچھا تو ٹھیک ہے, یعنی آپ کو بھی بالکل یو ڈونٹ نو اینی تھنگ رائٹ ناؤ. میں بالکل علم میں آپ کو نہیں ہے. بالکل علم میں نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس موقع کے اوپر میں نے پہلے بھی پروگراموں میں کہا ہے اور ابھی پھر کہتا ہوں کہ جو بھی معاہدہ ہوا ہے اس کو پارلیمنٹ میں لے کر آنا چاہیے اور پبلک کرنا چاہیے. کم از کم پی ٹی آئی کو تو پتہ ہو, الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیو آف پی ٹی آئی کو ہی بتا دینا. اور دوسرا یہ کہ پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ ہونی چاہیے جس کے اندر پورے پاکستان کے جو قومی اسمبلی کے یا ہمارے صوبائی اسمبلی کے ممبران ہیں انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ کیا معاہدہ ہوا ہے. اور ایٹ لیسٹ ان لوگوں کو ضرور پتہ ہونا چاہیے جو میڈیا کے اندر آتے ہیں, تاکہ انہیں پتہ ہو کہ ہم نے کیا بات چیت کرنی ہے. مجھے تو ابھی آپ سے یہ پوچھنا تھا پہلے کہ ہم انہیں کالعدم کہیں نہیں کہیں, کیا کہیں؟ اچھا دیکھیں, اس کے بارے میں ابھی مجھے بھی خود نہیں پتا, لیکن اگر یہ تو اگر عدالت میں ہے یہ مسئلہ تو عدالت فیصلہ کرے گی کہ انہیں کالعدم کرنا ہے کہ نہیں کرنا. اور اگر کوئی اور طریقہ کار ہوگا تو اس کے مطابق اگر انہیں اجازت دی گئی ہے کہ جی آپ پرامن سیاست کر سکتے ہیں تو بالکل, یہ تو سارے پاکستان میں سب کو اجازت ہے. بریگیڈیئر صاحب, پوری گفتگو آپ نے آفتاب جہانگیر صاحب کی سنی. ایک تو پارلیمنٹری سیکرٹری ریلیجس افیئرز ناٹ پریزنٹ, ریلیجس منسٹر ناٹ پریزنٹ ان دا پریس کانفرنس, جس سے سیکٹ کی جو ڈویژن ہے وہ بھی نظر آئی. دوسرا, واٹ اے ڈسکنیکٹ بٹوین دا پرائم منسٹر اینڈ ہز پارٹی ریپرزینٹیٹیوز اور اس پورٹ فولیو سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو بھی جن کا اس وقت عمل دخل تھا. تو بات پھر آئے گی کہ جس طرح سے آپ کو یاد ہوگا کہ فیض آباد دھرنے میں بھی بار بار اسٹیبلشمنٹ کے اوپر یہ الزام آ رہا تھا کہ جی انہوں نے جا کے ڈیل کی, انہوں نے پیسے تقسیم کیے. اب جبکہ 1000% کردار ادا کیا ہے جیسے مولانا بشیر فاروقی صاحب نے کہا ہے, پھر آئے گا کہ اسٹیبلشمنٹ نے مذاکرات کر کے اور ان لوگوں کو بھجوا دیا ہے, لیکن وہ مسئلہ جوں کا تو ہی رہے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ. دیکھیں, میں یہ نہیں کہوں گا کہ صرف اسٹیبلشمنٹ نے انٹروین کیا, جس طرح وہ تصویر پاپولر ہو گئی ہے آرمی چیف کی ود مولانا اپنا بشیر فاروقی صاحب, بشیر فاروقی صاحب سیرانی ٹرسٹ کے کراچی کے ہیڈ جو ہیں, اس کے بعد مفتی منیب الرحمان صاحب اور ڈیڈی صاحب جو ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پہ ایک پیرلل ڈائلاگ چل رہا تھا 11-12 گھنٹے چلتا رہا, جس میں جو علماء تھے ان کی بات چیت ان کے ساتھ ہوئی ہے ٹی ایل پی کی لیڈرشپ سے, تو ساتھ ساتھ اس کو سپورٹ کرنے میں میرا خیال ہے کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے بھی سمجھا کہ ضروری ہے کہ ہم بھی کنٹریبیوٹ کریں تاکہ معاملہ جو ہے افہام و تفہیم اور خوش سلوکی کے ساتھ ختم ہو جائے. لیکن اور یہ میں سمجھتا ہوں اچھی بات ہے, یہ کیا شو کرتا ہے کہ ماضی میں بھی جس طرح اس قسم کی ایجیٹیشن ہوئی ہیں جو پرتشدد ہوئی وغیرہ جتنا بھی, تو اس میں بھی اسٹیبلشمنٹ نے کبھی یہ نہیں ہونے دیا کہ معاملہ ایک ریڈ لائن جو ہے وہ کراس کرے. جس طرح پی ٹی آئی کے 2014 کے دھرنے تھے, میں بھی وہاں پہ موجود تھا, قاضی صاحب کے دھرنے جو تھے اس میں بھی ایک حد تک احتجاج ہوا, ٹیئر گیسنگ اور یہ تمام چیزیں ہوئی, جھگڑے بھی ہوئے, لیکن معاملہ نواز شریف کی گورنمنٹ گرنے تک نہیں گیا اور نہ جانا چاہیے تھا. تو لہذا پریسیڈنس تو اس دن سے سیٹ ہوا ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب دیکھیں ریلیجس پارٹی ہے, تو 1-2 دفعہ وہ بھی آئے اپنے فورس کو لے کے اسلام آباد عمران خان کی گورنمنٹ گرانے, لیکن وہاں پہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ بیک چینل پہ پرویز علیہ صاحب تھے, اور ظاہری بات ہے ایم شیور اسٹیبلشمنٹ والے تھے کہ جناب سوری آپ اپنے احتجاج کریں, دھویں دار تقریر نے کہ جو کرنا کریں, یہ گراؤنڈ آپ کے پاس ہے, اس کے بعد تھینک یو ویری مچ, گو بیک, وہ بھی واپس چلے گئے. سو بہت اچھا میں سمجھتا ہوں پریسیڈنٹ سیٹ ہوا ہے, اور یہ لوگوں کو بار بار سمجھایا جا رہا ہے, اور پی ڈی ایم کو بھی معلوم ہے جتنے مرضی جلد سے جلوس نکال لیں, لیکن عمران خان کی گورنمنٹ اس طرح نہیں جائے گی. گرانی عمران خان کی گورنمنٹ تو جائیں جا کے پارلیمنٹ میں ان کو ان ہاؤس چینج کریں, ووٹ آف نو کانفیڈنس, جو جمہوری طریقہ ہے. امپورٹنٹ چیز جو یہ ہے, مجھے یہ نظر آ رہا ہے کوئکلی کہ یہ کیوں یہ لوگ دیکھیں, مجھے لگتا ہے جو پہلے لوگ جو ان سے بات چیت کر رہے تھے, جس میں شیخ رشید تھے, اور اس کے بعد پھر نور القادری صاحب, اور بعد میں پھر فواد چودھری صاحب کی ایک پریس کانفرنس جو کہ کافی میں سمجھتا ہوں قابل اعتراض تھی فرام دی چوائس آف ورڈز.
तो मेरा ख्याल है फैसला ये हुआ कि टीम को चेंज किया जाए, क्योंकि वो उनके मुज़ाकरात से ये लग रहा था कि तनाव जो है, टेंशन वो बढ़ रही हैं, और ये जो इस्लामाबाद की तरफ बढ़ रहे हैं, पुलिस वाले रास्ते में शहीद हो रहे हैं, रेंजर्स को लाया जा रहा है, तो लोगों को सबको ये लग गया कि भाई ये मामला बहुत खतरनाक ब्लडशेड और ना हो जाए। तो लिहाजा उन्होंने ये लेके आए। हम भी टीवी पे बार बार कह रहे थे खुदारा इसका पॉलिटिकल हल निकालें या लाएं अपने तमाम रिलीजियस इमादीन जो है और वो इनके साथ बातचीत करें। तो फिर आपने नोट किया ये टीम जो है वो चेंज होगी। ना शेख रशीद उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे, ना फवाद चौधरी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस, और टीम में मुफ्ती मुनीब शामिल हो गए, जिनके बारे में वो चांद देखने के लिए जो कुछ भी पिछले 3 सालों में कहा गया, जो रोयलते लाल कमेटी के चेयरमैन थे, वो सब भी आपके सामने है। अच्छा, कोई बात नहीं, मुफ्ती मुनीब साहब एक बड़े रिस्पेक्टेड हमारे रिलीजियस लीडर हैं, उनकी बात सुननी चाहिए, और वो मुहब्बे वतन पाकिस्तानी है। पता नहीं 20 साल वो रोयलते लाल कमेटी के चेयरमैन रहे, तो उनका एक अपना स्टेचर, मकाम है पाकिस्तान। मैं अली गौहर साहब से भी ओपनिंग रिमार्क्स लेना चाहती हूँ, बट अली गौहर साहब आप की कता कलामी ना हो, इसलिए लेट मी जस्ट टेक अ वेरी क्विक ब्रेक, और उसके बाद ये दोनों आपने मेरे मेहमान की बातें सुनी, आपसे पूछूंगी कि क्या वाकई ये बेहतरीन हल था जो कि हमें नजर आ रहा है, बट वो क्या हल है वो अभी तक हम में से किसी को नहीं पता। लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। बात हो रही है कल अदम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ होने वाले मुआहदे की। अभी तो हमने ओपनिंग रिमार्क्स पहले ले रहे हैं और फिर ज़रा इसके मंदरजात की तरफ आते हैं, अगर किसी मेरे तीनों मेहमानों में से किसी को इसके मंदरजात का इल्म भी हो। अली गौहर बलोच साहब, जाहिर है कि इस किस्म के धरनों को आपकी हुकूमत भी फेस कर चुकी है, और गिवन टाइम में जिस तरह ब्रिगेडियर साहब कहते हैं कि यही मतलब मुज़ाकरात ही एक हल था, और जितना जल्दी हो गया अच्छा है, इसलिए क्योंकि वरना कोई बहुत ज़्यादा ब्लड शेड हो तो जाहिर है कि फिर ना मुल्क इसका मुतहम्मिल हो सकता है, ना रियासत इसकी। तो मेरा ख्याल है आप लोग भी खुश होंगे कि हो गया मुआहदा। गुजारिश ये है कि मुझे एक बात पे तो सख्त इतराज है। अगर ये कहा जाए, मेरा अपना ज़ाती मौक़िफ़ है कि अगर इसमें कोई इस्टेब्लिशमेंट ने रोल अदा किया है तो इसका मतलब ये है कि हमारी हुकूमत जो है वो गैर नुमाइंदा हुकूमत है, इसमें इतनी सिक्कत नहीं है, इसमें इतना विजन नहीं है, इसमें इतनी फहमो फरासत नहीं है कि ये किसी भी मामले को जो है वो हल कर सके या सुलझा सके। जहां तक इनके वज़रा के बयानात आते रहे, जिसमें शेख रशीद साहब का बयान था, फवाद चौधरी साहब का बयान था, उनके बयानात में ज़मीन आसमान का तदाद था। और मतलब है कि ये मैं हैरान हूँ और पूरी कौम हैरान है कि इन वज़रा को अपने असल काम के अलावा हर काम करना आता है। इनको लोगों को गालियां देना आती हैं, इनको लोगों को धमकियां देना आती हैं, इनको अगर कोई मामला सुलझना चाहे तो उसके ऊपर तेल फेंक कर आग लगाना भी आता है। और ये सिर्फ मेरी जुबान नहीं है, बल्कि आपने फवाद चौधरी के बयानात सुने। कता कलामी के लिए माफ़ी चाहूँगी अली गौहर साहब, आपने कहा कि इससे ये ज़रूर समझ में आया कि हुकूमत इस किस्म के या किसी भी किस्म के मामला नहीं सह सकती। तो फिर माजी के अंदर आपको भी याद होगा कि प्राइम मिनिस्टर खाकान अब्बासी साहब ने उस वक्त जनरल फैज़ गए थे और उन्होंने जाके वो पूरा मुआहदा कराया था, तो उस वक्त भी तो आप लोगों ने भी तो इस्टेब्लिशमेंट की मदद ली थी ना इस पूरे चीज़ को हल करने के लिए, तो इन्होंने भी ले ली सेम। नहीं, फर्क है। फर्क ये है कि जब हमारा टाइम था तो उस वक्त उस धरने के और उस सारी जो मतलब है कि वो एक मूवमेंट चली थी, उस मूवमेंट के स्पॉन्सर्ड ही जनरल फैज साहब थे और उनकी एस्टेब्लिशमेंट की टीम थी। और आपने देखा कि जिस वक्त वो धरना हुआ तो फिर किस तरह से उनके अंदर पैसे दीप किए गए, किस तरह से उनको फिर उठाया गया, और कौन उनके उठाने वाले थे, वही स्पॉन्सर्ड ही थे। वो जब जस्टिस सिद्दीकी ने सारी कच्चा चट्टा खोल दिया और एक फैसला दिया था, आपको याद होगा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जरिए, उसके बाद फिर एस्टेब्लिशमेंट मजबूर हो गई थी कि वो उन लोगों को उठाती। अच्छा, तो फिर अच्छा, अगर आपकी ये बात मान ली जाए अली गौहर साहब, उन्होंने करना था। अली गौहर साहब, अगर आपकी ये बात मान ली जाए तो इस धरने के पीछे फिर क्या स्पॉन्सरशिप थी, ये बता दीजिए। खुद तो आते ही नहीं ना फिर। देखिए, इस धरने के पीछे इस हुकूमत की ये नहीं, इस धरने के पीछे ये नालायकी थी। देखिए,
جو کبھی کبھی جو جن آپ بوتل سے باہر نکال لیتے ہیں پھر ان کو بوتل میں ڈالنا مشکل ہو جاتا ہے. چلیں آپ نے کہا جن بوتل سے جب باہر نکل آئے تو جن کو ڈالنا مشکل ہے, لیکن آفتاب جہانگیر صاحب یہاں بیٹھ کر کہہ رہے ہیں کہ آپ ہی لوگ سپانسر تھے آپ کی حکومت کو ویک کرنے کے لیے, یہ آپ سمجھتے ہیں اپوزیشن لیکن خاموش رہی ہے. شہباز شریف صاحب ہاں نے کہا آج کہ ہم نے سیاست نہیں کی. دیکھیں بات سنیں نادیہ, یہ ملک ہے. نہیں دیکھیں میں ابھی اپنا موقف دے رہا ہوں آفتاب صاحب کو تھوڑی دیر. اچھا پورا لے لیں, پورا پہلے پورا ان کا موقف کر لیں پھر چلیں. جی جی علی گوہر صاحب. ہاں دیکھیں میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ جو مطلب ہے کہ اس وقت پھر فیصلہ آیا ہائی کورٹ کا اور اس کے بعد پھر وہ جو رول ادا کیا, یہاں پر انہوں نے اس نالائق حکومت نے آفتاب جہانگیر صاحب تو انتہائی ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک انتہائی شریف آدمی ہے, اور آپ کو جس طرح سے کہ آپ نے بتایا ان بیچاروں کا تو کوئی رول نظر ہی نہیں آیا, تو وہ اس لحاظ سے میں آفتاب جہانگیر صاحب کو نہیں کرٹیسائز کر رہا, لیکن ان کی حکومت کا یہ کردار ہے کہ انہوں نے ایک اس سے معاہدہ کیا, جس معاہدہ کے کرنے کے بعد یہ مکر گئے, جس معاہدے کو پھر تحریک لبیک والوں نے ایشو بنایا. پھر ان میں اتنی بھی نالائقوں میں شکت نہیں تھی کہ آپ کو 1 سال کا تقریباً یا سال سے بھی زائد کا پیریڈ ملا. اگر آپ اس معاہدے کی شکوں پر کچھ پر عمل نہیں کر پا رہے تھے تو پھر آپ ان کے ساتھ نیگوشیٹ ہی کر لیتے, ان سے کو اندر خانے بیٹھ کر معذرت کر لیتے. ٹھیک ہے, اب ذرا آگے کی بات کرتے ہیں نا, کنڈیشن پر لے آتے. آپ نے تماشا لگنے دیا, علی گوہر صاحب آپ نے تماشا لگنے کے بعد پوری قوم کو ایک اضطراب کی کیفیت میں رکھا. چلیں اب علی گوہر صاحب آپ کا موقف آ گیا, اس ملک نے ادا کی. اب موقف آ گیا. اب ذرا جو قیمت ادا ہے نا اس پہ سب کے سوال ہیں. آفتاب جہانگیر صاحب پہلے اس پر آئیے گا نا کہ یہ جو پولیس والے جن کی شہادتیں ہوئی ہیں اور خود ہم نے دیکھا کہ ان کے گھر جا کر باقاعدہ تعزیت کی جا رہی ہے, کسی کے بچوں سے, کسی کی ماں سے, کسی کے والد سے, پھر ان کا خون کس پر جائے گا؟ کیونکہ اگر کسی کو اریسٹ کیا تو ایک مشکل آئے گی, کیونکہ بائی دی وے مظاہرین ابھی گئے نہیں ہیں, وہ پارک میں اب انہوں نے پڑاؤ ڈال لیا وزیر آباد میں. اچھا دیکھیں نادیہ, پہلی بات تو یہ میں آپ کے سوال کا بھی جواب دیتا ہوں کہ مجھے بہت شدید اعتراض ہے اس بات پر کہ جو میرے علی بھائی نے بات کی. دیکھیں یہ ملک ہے, ریپبلک بنانا ریپبلک نہیں ہے. یہاں پر سیکیورٹی کے لیے پولیس ہے, رینجرز ہے, فوج ہے, وہ بارڈروں کی سیکیورٹی بھی کرے گی اور جب ضرورت پڑے گی تو اندرونی سیکیورٹی بھی ان کی ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے, اگر وہ کوئی رول ادا کرتے ہیں کسی چیز کو پرامن رہنے کے لیے, ورنہ یہی عوام کہے گی کہ آوازیں دے گی, پکارے گی, جیسے ماضی میں پکارتی تھی کہ ہار پہنائے جاتے تھے ہمارے فوجیوں کو, جب وہ نکلتے تھے نا انہیں ہار پہنائے جاتے تھے, پھول برسائے جاتے تھے کہ ہماری جان چھڑا دی آپ نے. لیکن ہمارا آج یہ کتنا بڑا المیہ ہے کہ پیپلز پارٹی الزام لگاتی رہی نون لیگ کے اوپر کہ القاعدہ سے فنڈنگ لیتے رہے, سمجھے نا, اسامہ بن لادن سے فنڈنگ لیتے رہے, اور آج یہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی اور کے لیے کر رہے ہیں. دیکھیں یہ اس سے ہمیں نکلنا ہوگا. اس ملک کے اندر جو بات صحیح ہے اس کو صحیح کہنا ہوگا, جو بات غلط ہے تو غلط کہنا ہوگا. اب آپ نے بات کی ہے پولیس والوں کی شہادتوں کی. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ میری ڈیوٹی ہے, آپ کی ڈیوٹی ہے, یہ کیمرہ مین کی ڈیوٹی ہے, میری ڈیوٹی ہے کہ میں اپنی پارٹی کا موقف بیان کروں, ان کو ڈیفینڈ کروں, ان کی کچھ صحیح بات کو سامنے پیش کروں, غلط بات پہ اگر ہمت ہے تو اس کا اعتراف بھی کروں. اسی طرح آپ کا پروگرام کرنا ہے, ان کا ہر آدمی. سیکیورٹی, پولیس کی سیکیورٹی کیا ہے؟ پولیس فوج کا کام یہ بریگیڈیئر صاحب بیٹھے ہیں کہ صرف آرڈر سننا, یس نو نہیں کرنا, آرگیو نہیں کرنا ہے, جو آرڈر ملے گا وہ کرنا ہے, سمجھے نا. پولیس کی ذمہ داری لگائی گئی کہ جی آپ نے جا کر اس پہ, اس کا اور تو کوئی قصور نہیں تھا نا, کوئی ذاتی دشمنی تو کسی کے ساتھ نہیں تھی. جس نے پولیس والے کو شہید کیا اس کے ساتھ کیا ہوگا, سوال یہ میں یہی بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو. اسی طرح وہاں پر بھی لوگ شہید ہوئے. ابھی جو علی بھائی نے بتایا کہ جی میڈیا نے اس کا ذکر نہیں کیا, بالکل ہوئے ہوں گے. اب دونوں طرف شہید ہیں. شہید کس نے کر دیا بھائی؟ وہ کہتا ہے جی یہ شہید ہے تو وہ جو مارنے والا وہ کون ہے؟ ادھر کے وہ یہ کہتے ہیں وہ شہید ہے. What are you trying to say کہ no action will be taken؟ نہیں, پہلی بات تو یہ کہ اگر تو بالکل کلیئر کٹ پتہ چلتا ہے, موب کے اندر عموماً جو ہے جب کبھی موب ہوتا ہے تو اس میں بینیفٹ آف ڈاؤٹ ملتا, پتہ نہیں چلتا ہے. تو اگر تو کوئی پرٹیکولر پتہ چلتا ہے کہ اس بندے نے گولی چلائی ہے, اس بندے نے کچھ کیا ہے, کیمرے بتاتے ہیں, تو اس کو قانون کے مطابق سزا ملنی چاہیے, اس کو معاہدے میں شامل نہیں کرنا چاہیے. یہ میرا موقف ہے. یہ آپ کا موقف ہے. اب وہ ڈھونڈنا پڑے گا اور وہ ڈھونڈتے ہوئے کوئی نظر نہیں آئے گا. بریگیڈیئر صاحب لیٹس بی ویری ویری کلیئر آن دس کہ پہلے بھی ہم نے بہت دیکھا ہے, لیکن جب جس قسم کی یہ احتجاج ہے, جس طرح سے حکومت کو لٹرلی گھٹنوں کے بل اس طرح کے احتجاج لے کر آ جاتے ہیں, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے یہ کہنے کے لیے,
تو اب میں نے ہمیشہ دیکھا ہے کہ اس کے بعد کیا ہوتا ہے, جو گرفتاریاں ہوتی ہیں پھر وہ احتجاج ہوتا ہے, وہ رہائی میں تبدیل ہو جاتی ہے. اب سوال صرف ایک سمپل سا ہے کہ یہی لوگوں کا سوال ہے کہ آپ کے خیال میں یہ ایکشن ہونا چاہیے. آئی ڈونٹ ایون نو ویدر اٹ از پارٹ آف دی اگریمنٹ اور ناٹ, کہ اگر پتہ چل گیا کہ کس نے پولیس والوں کے اوپر گولیاں چلائیں یا ڈنڈے برسائے یا ان کو اتنا زد و کوب کیا کہ وہ اپنی جان سے چلے گئے, ان کے خلاف ایکشن ہوگا. اینی آئیڈیا؟ دیکھیں اصولاً تو ہونا چاہیے کہ جن لوگوں کے پاس وہ 25-26 لوگ جو آئیڈینٹیفائی ہوئے تھے جن کے پاس کلیشنکوف تھی اور انہوں نے پولیس پر فائرنگ کی جس سے اتنے پولیس آفسر اور اہلکار جو ہے وہ شہید ہوئے, تو بالکل ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے, بیکاز دیٹ از کلیئر پلین مرڈر آئی وڈ سے, اور وہ بھی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا, تو وہ تو کارروائی ہونی چاہیے. اینڈ لیٹ اس سی کہ اسٹیٹ اس میں کیا کرتی ہے. ویسے ہم نے دیکھا یہی ہے کہ اس قسم کے حالات میں ہوتا ہے کہ ایف آئی آریں بھی ہو جاتی ہیں, لیکن بعد میں ہمارا جو لیگل سسٹم اتنا پیچیدہ ہے, اتنے اس میں مسئلے آ جاتی ہیں کہ معاملات جو ہے سارے ٹھنڈے ہو جاتے ہیں. نہیں, لیگل سسٹم کے علاوہ آئی ایم سوری جو پریشر جنہوں نے ڈالا ہوا ہے وہ آپ کو گرفتاریاں نہیں کرنے دیتے, کیونکہ مفتی منیب نے کہا ہے نا کہ ایک بھی گرفتاری اگر کی کارکن کی تو پھر اس کے بعد اگریمنٹ ول اسٹینڈ ابالشڈ. جی, اس کی وجہ یہ کہ سینسٹیوٹی اتنی ہے دونوں سائڈ سے, اور خاص کر ان کی سائڈ سے کیونکہ پروٹیسٹ انہوں نے شروع کیا تھا. وہ علیحدہ بات ہے کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ ٹی ایل پی کس قسم کے لوگ ہیں, جب بھی یہ باہر نکلتے ہیں تو ود ان 48 آور 8-10 پولیس افسر جو ہیں اور جوان جو ہیں وہ شہید ہو جاتے ہیں, ان کو یہ گولیاں مارتے ہیں. یہ بڑی عجیب, حالانکہ کبھی اور کو ہماری پولیٹیکل پارٹی جو ہے جتنے مرضی اپنے مظاہرے احتجاج کریں, ہم بالکل ایگزیکٹلی, لیکن کبھی, اور میں یہاں پہ آئی ووڈ praise our opposition parties, مجھے کوئی ایسا ایویڈنس چیز سامنے نظر آئی انکلوڈنگ دا میڈیا کہ کہیں پہ کسی کو ان لوگوں کو انسائٹ کیا گیا ہو ٹی ایل پی کو. وہ علیحدہ بات ہے کہ فنڈنگ کی, فورن فنڈنگ کی بات ہو رہی ہے, اور میرا خیال ہے یہ فورن فنڈنگ کا ایلیمنٹ جو ہے کچھ انڈیکیشن آئی بھی ہیں, اس کو بھی پبلک ہونا چاہیے. میں ایک بات کہوں گا کہ آپ نے کہا یہ سیکرٹ کیوں نہیں معاملہ, کیوں اس کو سیکرٹ رکھا گیا ہے. دیکھیں جو بیسک ایشو تھا بون آف کنٹینشن وہ فرینچ ایمبیسڈر کی تھی, وہ آج ہیڈ لائنز میں آ گیا ہے کہ جناب فرینچ ایمبیسڈر کے جو ڈیمانڈ تھی اس سے یہ پیچھے ہٹ گئے ہیں, تو وہ معاملہ تو ختم ہو گیا. لیکن ایک بات ہے نا بریگیڈیئر صاحب, بیفور آئی ٹیک اے بریک, دیکھیں لوگ مشکل میں آئے ہیں اس پورے علاقوں میں جہاں پر یہ دھرنے ہوئے, جہاں لوگ نہیں ٹریول کر سکے کہاں سے کہاں تک, لوگوں کے کاروبار متاثر ہوئے, ان کو دھمکیاں دی گئیں, یہ ساری باتیں اب سامنے آ رہی ہیں نا, کتنے جلاؤ گھراؤ ہوئے. سب سے امپورٹنٹ آر دوز پولیس مین جو ان دا لائن آف ڈیوٹی بیچارے شہید ہو گئے, جن کے لیے ہم اب یہ کہیں گے کہ سینسٹیو میٹر کی وجہ سے وی مے ناٹ بی ایبل ٹو اریسٹ دوز کلپریٹس. کتنی عجیب بات ہے, مطلب کتنی عجیب بات ہے یہ. آئی ایگری, کائنڈلی ایک 1.5 منٹ دے دیں پھر آپ دیکھ لیں. دیکھیں یہاں پہ یہ ہمیں یہ پتہ لگا تھا, دیکھا بھی کہ پولیس والے جو تھے شروع سے جب لاہور سے یہ لوگ چلے وغیرہ وغیرہ کاموں کی اور یہ آگے والے ایریاز میں, پولیس والوں کے پاس ویپنز نہیں تھے. رینجرز تو بعد میں آئے ہیں, دے ور ان آرمڈ, تاکہ کسی طرح پرووکیشن پولیس والوں کی طرف سے نہ ہو. میں سمجھتا ہوں یہ بھی بات غلط ہے. جب لا انفورسمنٹ ایجنسی باہر ہوں تو دے شوڈ بی آرمڈ آلسو. وہ ایک ڈیٹرنس ہوتا ہے, لوگوں پہ ڈر ہوتا ہے. دوسری بات جہاں کمپنسیشن کی ہوئی, جہاں ہم نے دیکھا جو نواز شریف صاحب کے دور میں, یہ پی ایم ایل کے دور میں جب فیض آباد میں ہوا, تو وہاں پہ آپ نے دیکھا لوگوں نے بڑا اپنا یہ اس کو اچھا نہیں سمجھا کہ اس وقت کے جو ڈی جی رینجرز ہیں وہ جناب لفافے دے رہے ہیں ان تمام لوگوں کو جنہوں نے کہا کہ ہم غریب ہیں, ہم واپس جانا چاہتے ہیں. تو انہوں نے کہا یار بچے شاباش یہ لو اور اپنے گھروں کو جاؤ. تو اٹ واز, اس کو بہت اسپن دیا گیا ان اے ویری نیگیٹو وے. حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ اگر وہی کام ایک کوئی اور شخص کر لیتا تو وہ اس میں کوئی غلط بات نہیں تھی. یہاں پہ سرونگ آرمی آفیسر, یہ نوٹ کریں, سرونگ آرمی آفیسر شاید پہلی مرتبہ میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ شہداء جو ہیں خاص کر پولیس والے ان لوگوں کے گھر گئے ہیں اور انہوں نے وہاں پہ کمپنسیشن بھی ان کو دی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ٹی ایل پی کے لوگ جنہوں نے ہتھیار نہیں اٹھائے تھے اس میں, اور ویسے اس لڑائی میں کراس فائر میں جو بھی آپ کہیں ان کی بھی ڈیتھ ہوئی, شہید کے جو بھی آپ کہیں, میں سمجھتا ہوں ان کو بھی کمپنسیٹ کرنا چاہیے. یہ اسٹیٹ کا کام ہے, پولیٹیکل گورنمنٹ کا کام ہے. میں نے ہمیشہ دیکھا ہے. ٹھیک ہے, آپ کہتے ہیں ان کو بھی کمپنسیٹ کرنا چاہیے اور یہ پولیٹیکل گورنمنٹ کا کام ہے. میں ایک چھوٹی سی بریک لوں گی. دیکھیں سوال ابھی بھی یہ آئے گا کہ اب پرائم منسٹر پروبیبلی ول ہیو ٹو ٹیک دا نیشن انٹو کانفیڈنس, اور بتانا پڑے گا کہ یا تو ان کے منسٹرز غلط کہہ رہے تھے یا سینسٹیوٹی اتنی ہے کہ اب ہمیں اس کو وی ہیو ٹو پٹ اٹ انڈر دا رگ, کیونکہ بات ہوئی تھی انڈین کنیکشن کی.
بات ہوئی تھی کہ یہ ملیٹنٹ آرگنائزیشن ہے اور بات یہ ہوئی تھی کہ ملیٹنسی ظاہر برداشت نہیں کی جائے گی, جو کوئی بھی رٹ کو چیلنج کرے گا اس کو اسی طرح سے ہینڈل کیا جائے گا جیسے ٹی ٹی پی کو کیا گیا تھا. تو وائی دا چینج؟ لیٹس ٹیک اے بریک. ویلکم بیک. علی گوہر صاحب, میرے خیال سے کیونکہ بہت وی ہیو ٹو سی اے لارجر پکچر, تو کیا اب ہم یہ سمجھیں کہ یا تو فواد چودھری صاحب نے غلط بیانی کی کہ وہ, اور شیخ رشید صاحب نے بھی جس طرح سے بیان بازی کی وہ غلط تھا کہ یہ ملیٹنٹ ہیں اور ان کی فورن فنڈنگ وہ بھی انڈین کنیکشنز بھی ملے ہیں, یا ہم یہ سمجھیں کہ یہ جب کبھی بھی دل چاہتا ہے حکومت میں سے کوئی بھی اٹھتا ہے اور کسی کو بھی بتا دیتا ہے کہ ان کے انڈین کنیکشنز ہیں؟ کیا سچ ہے اس کے اندر؟ نادیہ دیکھیں, مطلب ہے کہ غیر ضمانتداری کی ایک انتہا ہے, اور مطلب ہے یہی وجہ ہے کہ کسی آدمی کی جو کہ کابینہ میں بیٹھا ہے وہ مطلب ہے کہ اپنے آپ کو مطلب ہے اتنا وہ آزاد سمجھتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی کسی بھی کسی کو وہ جواب دہ نہیں ہے, ان کی کوئی مطلب ہے کہ کوئی رسپانسبلٹی فکس نہیں کر سکتا, ان کے الفاظ کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہو سکتی. پہلی بات تو یہ ہے کہ فواد چودھری صاحب نے اگر یہ بات کی ہے کہ ان کے انڈیا کے ساتھ ریلیشن ہے, اور ایک دفعہ نہیں بار بار اپنی میڈیا ٹاک میں انہوں نے یہ بات کی ہے, اور انہوں نے کہا کہ یہ ایک دہشت گرد تنظیم ہے اور یہ وہ. پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنی ان چیزوں کو ثابت کریں, قوم کو بھی بتائیں اور پارلیمان کو بھی بتائیں آ کر اسمبلی کے اندر کہ ان کے کس قسم کے ریلیشن تھے, اور اگر واقعی ان کے ریلیشن تھے تو پھر اس کے بعد آپ نے ان کے ساتھ معاہدہ کیوں کیا, ان کے لوگوں کو آپ نے سٹیج پر وزیر خارجہ کے ساتھ بٹھا کر اب سب کچھ ٹھیک ہے, مطلب ہے ایک رات میں ایک منٹ میں سب کچھ ٹھیک ہو گیا, وہ دہشت گردی بھی ختم ہو گئی, وہ جو کالعدم قرار دیا ہوا تھا وہ بھی ٹھیک ہو گیا, وہ انڈیا کے ساتھ کنیکشن بھی ان کے ختم ہو گئے. تو اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہاں پر اگرچہ پارلیمان کی موجودہ حالات میں وقوع تو نہیں ہے, لیکن پھر بھی سالڈ ایک پارلیمان ہے, اس پارلیمان میں آ کر آپ بتائیں کہ آپ نے کیا خفیہ معاہدہ کیا ہے. نہیں, اور یہ تو بڑا ضروری ہے کیونکہ یہ بڑے ضروری ہے کیونکہ یہ ابھی بھی ایسا لگتا ہے کہ بڑا شارٹ ٹرم سولوشن نکالا گیا ہے. آج آپ کی حکومت ہے, جنرل الیکشنز ہوتے ہیں, کسی اور کی آئے گی تو انہوں نے پھر وعدے وفا کرنے ہوں گے نا آفتاب صاحب, تو بہت ضروری ہے کہ معاہدے پتہ چلیں, اسپیشلی پارلیمنٹ کو. میں آپ کو بتاؤں جو اطلاعات آ رہی ہیں, جو آپ نے بھی سنی میں نے بھی سنی, اس سے ہم ایزیوم تو کر سکتے ہیں نا کہ کیا معاہدہ ہوا ہوگا. سب سے بڑا ان کا پوائنٹ تھا کہ جی فرانس سے تعلقات ختم کیے جائیں, ان کے ایمبیسڈر کو ملک سے باہر بھیجا جائے. وہ تو وڈرا ہو گئے. اب باقی بچا کیا؟ اب باقی بچا یہ سعد رضوی کی رہائی, ٹی ایل پی کا کالعدم نہ ہونا, ان کے سارے اسیروں کی رہائی, ان کو ایز اے پولیٹیکل آرگنائزیشن میں ہونا. ابھی آپ نے ہی اپنے انٹرو میں کہا تھا کہ سعد رضوی بھی جائے گا کورٹ کے ذریعے, رہا ہوگا, جو بھی ہوگا کورٹ کے ذریعے ہوگا. حکومت رکاوٹ نہیں ڈالے گی, حکومت پیروی نہیں کرے گی نا. میں ایک بات کروں کہ مطلب وہ نہیں کرے گی, ایک بات ہے حکومت. اسی طرح دوسرے بھی ہیں. میں یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں اپنے ان دوستوں سے جو وہاں بیٹھے ہیں گارڈن کے اندر, جو پارک میں بیٹھے ہیں, کہ آپ آئے, مطلب آپ کس لیے, میرے سے بڑا عاشق, آپ سے بڑا عاشق کون ہو سکتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا, خاتم النبیین کا, جس پہ ہم سب قربان ہیں. لیکن مقصد کیا تھا کہ واقعہ معاہدہ آپ سے یہ کیا گیا تھا کہ جی کہ فرانس کے وزیر سفیر کو باہر نہیں بھیجا گیا, لہٰذا ہم آ رہے ہیں روڈوں پر, اور وہاں فرانس کے لوگوں کو کوئی افیکٹ نہیں ہوا. یہاں پر کاروبار تباہ ہو گیا, لوگوں کی املاک کو نقصان ہو گیا, دونوں طرف کے لوگ شہید ہو گئے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ یہ سلسلہ, ہاں اگر کوئی جینوئن ایسا ایشو ہے, شارٹ ٹرم ہوا ہے نا سولوشن, آپ کے بھی نزدیک میں نہیں لگ رہا ہے یہ نا. سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں, کچھ چیزیں جو ہے ان کو پارلیمنٹ میں بھی آنا چاہیے اور میڈیا میں آ کر کھل کے بتانا چاہیے ایگزیکٹلی کہ بھائی یہ ہوا ہے اور یہ ہم نے کیا ہے اور آئندہ نہیں ہوگا. بریگیڈیئر صاحب, آپ کو نہیں لگتا کہ اب ہاؤ ڈو یو فور سی, بلکہ آپ کو نہیں لگتا کو چھوڑ دیتے ہیں, ڈو یو سی عمران خان's government as strong as it was after emerging from this agreement, یا آپ سمجھتے ہیں اب گورنمنٹ مزید ویک ہوتی چلی جائے گی؟ دیکھیں, اب میں ایک بات کہنے لگا, ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں کہ جی میں بہت زیادہ ایکسٹریم پوزیشن لے رہا ہوں. میں نے عمران خان صاحب کو سپورٹ کیا تھا جب انہوں نے ایبسولوٹلی ناٹ کا نعرہ لگایا تھا, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جب سے انہوں نے ایبسولوٹ ناٹ والی بات کی ہے, اس وقت سے آپ حالات دیکھیں
लगता है कि इस तरह के कोई डिलिबरेट एफर्ट हो रहा है, चाहे कोई इंटरनल फोर्सेस हो, अल्लाह जानते कौन है, या एक्सटर्नल फोर्सेस हो, कि इनको की गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज किया जाए और इनको लेट्स टीच हिम अ लेसन, ये जिस तरह जुल्फिकार अली भुट्टो साहब के साथ हुआ था। और आप देखें पहले वो FATF वाला मामला हो गया, IMF का मामला 3-4 हफ्ते से वो फंसा हुआ है। Has the lesson been taught? अगर if it was to teach a lesson, has the lesson been taught? मैं समझता हूँ कि ये इमरान खान साहब ने भी ये बात समझ ली होगी कि इंटरनेशनल लेवल पे जब आप डील कर रहे हैं सुपर पावर्स एंड ऑल दैट, तो आपको एक्सट्रीम किस्म की गुफ्तगू जो है वो करनी नहीं चाहिए। अर्दोगान कैन डू इट बिकॉज द टर्किश उनके जो डायनामिक्स और हैं, उनकी इकोनॉमी के मामला और हैं, वहाँ पे इज अ वेरी वेरी पावरफुल हेड ऑफ स्टेट। इंपॉर्टेंट बात ये है कि लग रहा है उसके बाद आप देखें फिर वो DGI वाला मामला 3 हफ्ते वो टेंशन चलते रहे, फिर TLP हो गया। बल्कि मैं तो अब ट्वीट करने लगा हूँ कि मुझे कोई ये बताए कि आइंदा कौन सा क्राइसिस है, वो फ्यूल का, पेट्रोल का, चीनी का, वो तो चल रहा था, आइंदा क्या बड़ा क्राइसिस है जो इमरान खान के गवर्नमेंट को थ्रेटन करेगा। लेकिन Having said that, मैं अभी भी समझता हूँ कि इमरान खान his government is going to come out of these crisis situation, ठीक है, और things are going to smoothen out। एक बात मैं लास्ट कह दूँ, TLP का जो नारा है ना, लबैक, वो ऐसा, नादिया मैं भी एक गुजारिश करना चाहता हूँ, इतना सेंसिटिव नारा है कि इस नारे में वो जितना मर्जी कर लेना, तो मीडिया भी चुप कर जाता है, आप भी चुप कर जाते हैं, हम चुप कर जाते हैं, सारे चुप कर जाते हैं, क्योंकि नारा बहुत सेंसिटिव है। क्योंकि कमिंग डेज में ब्रिगेडियर साहब आप देख रहे हैं कि अब ये कलअदम नहीं रहेगी TLP, राइट? देखिए TLP को कलअदम नहीं होना चाहिए। इट इज अ रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी, इट शुड बी ब्रॉट इन द मेन स्ट्रीम। We've had enough of this TTP business. ये जो जारहाना स्टेटमेंट दे दिए, and so okay, having said that ब्रिगेडियर साहब एक मिनट, having said that लोग फिर सवाल करेंगे ना कि इसका मतलब वो इंडियन कनेक्शन वाली बात गलत थी, वो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन वाली बात गलत थी फॉर TLP। देखिए, या तो फिर गवर्नमेंट लेके आए सॉलिड एविडेंस और सुप्रीम कोर्ट में जाए, उनको डिस्क्वालीफाई कराए, जिस तरह एक जमाने में भुट्टो साहब ने किया था नेशनल अवामी पार्टी को, तो सुप्रीम कोर्ट उनको करे कि जी एक्टिंग अगेंस्ट द स्टेट यू हैव बाय डिस्क्वालीफाइड। लेकिन अगर वो नहीं करना तो फिर इनको आपने ये सियासत करने। ब्रिगेडियर साहब, बात वही है कि लोग जब सुनते हैं कि जी ये फलानी तंजीम है, इसके इंडियन के रॉ के साथ कनेक्शन है, ये मुल्क के अंदर जो है इंतशार पैदा करने के लिए लाई गई है, और उसके बाद सडनली ओवरनाइट वो सारी बातें खत्म हो जाएं, तो फिर अवाम भी सवाल करती है वो बात सच थी या ये बात सच है? नहीं, ये जो इसके इंटरनल डायनामिक्स हैं, ये तो अब जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन ऑन द पॉलिटिकल एंड द प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, गवर्नमेंट जो है, ये तो इनको बैठ के फैसला करना चाहिए ना कि आगे लाहेअमल क्या है। तो या तो एग्रीमेंट को ये पब्लिक करें, मेरा ख्याल है वो शायद आगे भी चलेंगे। इनको जो भी मामला ऐसे हैं जो फॉरेन फंडिंग हुई है, उसको मेरा ख्याल है ये पकड़ लेंगे और इनके केसेस कुछ आगे चलेंगे, बट दे विल कंटिन्यू एज अ पॉलिटिकल पार्टी, दे शुड कंटिन्यू एज अ पॉलिटिकल पार्टी। वेरी शॉर्ट रिस्पांस चाहिए है अली गौहर साहब, आप क्या समझते हैं ये शॉर्ट टर्म सोल्यूशन निकाला गया है फिलहाल के लिए ताकि क्राइसिस ओवर हो जाए, या ये अब वाकई लॉन्ग टर्म सोल्यूशन निकाला गया है? देखिए, बात ये है, गुजारिश ये है कि मुझे एक पॉइंट पर एतराज है। ब्रिगेडियर साहब एक कठपुतली प्राइम मिनिस्टर को जो है वो हीरो बनाने की नाकाम कोशिश कर रहे थे। आप इसका कंपैरिजन भुट्टो जैसे जिसने मुल्क को आइन दिया, आप इसका कंपैरिजन को मानो यार, मेरा लीडर भुट्टो से कहीं ज्यादा आगे है, एक खुददारी का सबूत दिया। अली भाई, आप अपने नवाज शरीफ को कंपेयर कर लो यार, आपको मेरी जान कुर्बान हो जाए नवाज शरीफ के ऊपर। जैसा प्रोजेक्ट उन लोगों के कहने के ऊपर रोका, ये जो हमारे मुंतखब लोग हैं, ये तो साजिशों का सरगुना है। बहादुर लीडर के साथी हैं हम, और इसे करप्ट प्राइम मिनिस्टर का जो वजारत उठाते हैं उसके नीचे से करप्शन, झूठ नहीं बोलते, अब ये लीडर नहीं है हम, और इसको एक हीरो बनाकर ये बड़े इंपॉर्टेंट मामलात हैं अली गौहर साहब। हमने कोई वायदा नहीं किया, फिर 5 साल का किया, फिर 10 साल झूठ बोल के अभी दोबारा झूठ बोल के मुल्क से बाहर बैठे हुए। अगर इतनी हमदर्द है इस मुल्क के तो आए इस मुल्क के अंदर। चलिए, कम से कम इस पॉइंट के ऊपर सबको सारी इंफॉर्मेशन जरूर है, ये बड़ी अच्छी बात है। ब्रिगेडियर साहब, TLP के साथ अग्रीमेंट क्या हुआ, लेट इट बी। हाँ, PTI को नहीं पता, मुंतखब नुमाइंदों को नहीं पता, लेकिन ऑपोजिशन ने क्या क्या किया, एटलीस्ट ये सारी इन्फॉर्मेशन इन लोगों को है, इस पर ये बहुत अच्छे से बात कर सकते हैं। लेकिन जाहिर है कौम जानना चाहेगी, पार्लियामेंट में भी आना चाहिए इस अग्रीमेंट को, ताकि आइंदा कभी ये ना फेस करना पड़े कि भाई क्या अग्रीमेंट थी और क्या हुआ था, और इस तरह के जलाओ घिराव ना हो।
बट माइंड यू कि अभी भी पार्क के अंदर मुजाहिरीन मौजूद हैं। ये तो अब मुफ्ती मुनीब साहब ही बता सकते हैं कि वहाँ से वो कब रवाना होंगे। मेरा ख्याल है जो अमलदारी है उस मुआहदे की उस पर ही मुहित होगा। अल्लाह हाफ़िज़।